یہ اگر آپ کی کابینہ ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت کاروبار مملکت کس طرح چلیں گے۔ ایسے لوگ جن کو کہ عوام نے ریجیکٹ کیا، بری طرح ریجیکٹ کیا، وہ آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور ایک طرف جو مہنگائی کا حال ہے اور دوسری طرف یہ عیاشیاں کہ یہ اتنی بڑی کابینہ، یعنی یہ 10 لوگ یا 12 لوگ جو کام نہیں کر سکے یہ 100 بھی کر لیں، ان کی نہ حکومت میں وہ ایک اخلاقی وہ بنے گا، قوت آئے گی اس کیبنٹ میں، اور نہ ہی یہ کچھ عوام کے لیے کر سکیں گے۔ یہ صرف جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی جو انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، ان کی ایک قسم کی دھاڑی ان کو ملی ہے، جو کہ عوام کی نظر میں بالکل ایک ان کی جو ایک وہ ہے حیثیت ہے وہ بالکل صفر ہے۔ تو اس لیے جن حالات میں یہ جو ملک چل رہا ہے اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ جو ہے ایک ایسا ماحول آ گیا ہے جس میں کہ آپ کا ملک قرضوں میں ڈوب گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور کوئی ریلیف ہے نہیں۔ آپ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو کہ چوروں ڈاکوؤں پر مشتمل ہے۔ ان کا ریکارڈ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان کو ہمارے اوپر ایک اصل مینڈیٹ والے لوگوں کو ہٹا کر، یعنی عمران خان کو ہٹا کر، اور ان دونوں کو زرداری کو اور نواز شریف کو لے آئے ہیں۔ عمران خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ واحد کنجی ہے، کیونکہ جس طرح آپ کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور ابھی سندھ والے بھی اپنے پانی کے چکر میں جو ان کا جائز مطالبہ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت جو کہ مصنوعی حکومت ہو وہ کیسے ان سے نبرد آزما ہو سکتی ہے؟ ایک عمران خان ہے جس نے اس پورے ملک کے نوجوانوں کو چونکہ ایک پورے ملک کی پارٹی ہے، ہماگیر ملک کی پارٹی ہے، ہر صوبے میں اس کی نمائندگی ہے، ایک وہی شخص ہے جو اس پورے ماحول کو اکٹھا کر سکتا ہے اور اس ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لا سکتا ہے، ورنہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں چھوڑا تو ملک کا پھر خدا ہی حافظ۔ شکریہ۔ متحدہ پوزیشن جو آپ لوگ بنا رہے ہیں اور عید کے بعد جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، کس طرح کا احتجاج کریں گے، اور متحدہ پوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کے کچھ تحفظات ہیں، اس پر کیا بات ہوئی؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا جو اتحاد ہے اس پہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم منیمم ایجنڈے پہ، یعنی وہ کیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور یہ جو جھوٹے مینڈیٹ سے ایک حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، دوسرے الیکشن، تازہ الیکشن، ایک نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں نئے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ یہ اس قسم کی 2 نمبر کی جو مینڈیٹ ہے نا وہ آپ کو طاقت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحاد میں شریک ہوں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے کوئی 3-4 میں ہماری ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس میں کہ ہمارے اسد کیسر صاحب ہیں اور مولانا صاحب کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے طے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے تو عید کے بعد جو ہے ایک بڑے پرزور طریقے سے ہم نے یہ جو آئے ہوئے ہیں ہمارے اوپر مسلط کی گئے ہیں، ہم نے اس ملک کی جان چھڑانی ہے ان نالائقوں سے، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، اور اس ملک کو ہم نے دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ صاحب، وفاقی حکومت کے خلاف تو آپ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، ایوان میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا پر بھی آتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں دیکھیں یہاں آپ کی عمران خان کی حکومت ہے، 2/3 اکثریت والی، امن و امان کی بحالی میں آپ ناکام ہے، اور نہ انسانی حقوق کی یہاں پہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اس کا کوئی روک تھام ہو سکا؟ دیکھیں اچھی مشران نبی بھی جو ہے وہ عدالتیں بھگت رہے ہیں اور غائب ہے۔ دیکھیں اچھی بات ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی بات کی، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، اور یہ پورے جس طریقے سے پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس پورے ملک کے بچے کو معلوم ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا میں کہ امن و امان کا صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ ایک بہت ہی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، جس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے وہ کبھی سر اٹھاتے ہیں، وہ کبھی ان کو
वो कर दिया जाता है, लेकिन जो अभी है उसमें उसकी जो पहुंच है जो कि बन्नू तक यानी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बन्नू तक आ चुकी है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये बाइस तशवीश है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर CM, वो पूरी उस तरीके से वो लगे हुए हैं इसको हल करने में। जिस तरह के आपने देखा कुर्रम में एक मसाइल पैदा हुए, वो भी अब काफ़ी करीब हल होने के करीब हैं, और इसी तरह जो पुख्तून वो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो इशू था, ये सारे जो बन्नू में जो मसाइल हुए, तो बड़ी जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वो बड़े अहल तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रही है। बैक डोर पर किसी रब्ते भी है कि मुरब्बे खत्म हो गए? जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये तमाम जमातें आप लोगों के खिलाफ थी, और आप उस टाइम पर कहते थे कि ये सारे चोर हमारे खिलाफ हो गए। अब आप सोलो फ्लाइट से नहीं कुछ बना तो इन सब चोरों के साथ मिलकर दोबारा एक फ्लाइट ले रहे हैं। नहीं, देखें, जब चोर हैं वो तो हुकूमत में है, चोर तो हुकूमत में है। ये तो बाकी है हमारे पास जो है, हमारे साथ जो है, तो आप बताएं, शायद खान हो गया, हमारी जो महमूद खान अचकजई हो गए, इसी तरह मेंगल साहब हो गए, इस तरह ये हमारे MWM वाले हो गए। इनमें से कौन है? ये तो सारे शरीफ लोग हैं, बाकी तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। इस मुल्क में अगर तो आप चोर हैं तो आपकी इज्जत भी है, आपकी जो है हर चीज़ आपकी मानी भी जाएगी, और जो शरीफ आदमी है उसका इस मुल्क में ऐसा माहौल बना दिया गया है, शरीफ आदमी का इस मुल्क में कोई वो नहीं है, ना रसूख है और ना उसकी कोई इज्जत है। ये है। बैकडोर पर रब्ते हैं कि ख़त्म हो गए? देखें, राब्ते कभी बहाल होते हैं, कभी रुक जाते हैं, ये चलता रहेगा। लेकिन हम ईद के बाद इंशाल्लाह अपनी सियासी जद्दोजहद को हम पूरे ज़ोर और शोर से वो करेंगे। सर, अगर कोई ऊपर नीचे